جو لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ توجہ کے ساتھ سن لیں، اگر یہ 4 احکام پورے نہ کیے تو گنہگار ہوں گے۔ آج سے پہلے آپ نے کافی ویڈیو دیکھی ہوں گی نماز کے بارے میں، لیکن آج جو بات میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہو سکتا ہے کہ آج تک پہلے کبھی کسی نے نہ بتائی ہو۔ ایک بات جو صرف بزرگوں کی نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کی ہے جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ایک بات جو اگر آج نہیں جانی تو قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا۔ سوچے کہ انسان پوری زندگی نماز پڑھتا ہے، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، کرسی پر بیٹھ کر مسجد میں باقاعدہ امامت کے ساتھ، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی جو آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتی اس کی نماز کو متاثر کرتی ہے اور بار بار سالوں تک کرتی ہے۔ وہ غلطی کیا تھی آج ہم یہی جانیں گے، اور صرف ایک نہیں 4 ایسے احکام جو ہر کرسی پر نماز پڑھنے والے پر لازم ہے۔ اگر یہ نہیں جانے تو لا علمی میں بھی گناہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں یا جن کے گھر میں کوئی ایسے ہیں۔ آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ آخری حکم وہ ہے جس کے بارے میں اکثریت بالکل اندھیرے میں ہے۔ پیارے ناظرین، نماز کیا ہے؟ نماز صرف چند رکعات نہیں، صرف کچھ الفاظ نہیں، صرف ایک روز کا کام نہیں۔ نماز وہ رشتہ ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ نماز وہ رشتہ ہے جو آپ کو اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق کو جوڑتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت فرض کی تو زمین پر نہیں آسمانوں پر فرمائی۔ معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 آسمان کے بھی اوپر تشریف لے گئے، تب اللہ تعالیٰ نے سیدھا بنا کسی واسطے کے یہ تحفہ دیا۔ پہلے 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام کی گزارش پر کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی، لیکن ثواب آج بھی 50 کا ملتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اور نماز کی عظمت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ کی ذات قرآن میں فرماتی ہے کہ بے شک نماز مومن پر مقرر اوقات میں فرض ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک اور جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ یہ ابو داؤد ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے۔ اگر نماز ٹھیک رہی باقی سب اعمال بھی سنور جائیں گے، اور اگر نماز میں کمی رہی باقی سب کچھ بھی خطرے میں بڑھ جائے گا۔ اب سوچیں کیا ہوگا اس شخص کا جس نے سالوں نماز پڑھی لیکن غلط طریقے سے، جس نے سوچا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتا رہا۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ غلطیاں کیا ہیں اور ان غلطیوں کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، اسلام ایک بہت آسان دین ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 286 ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص بیماری، بڑھاپے یا جسمانی کمزوری کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا، زمین پر بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتا، یا اللہ کے حضور نماز ادا نہیں کر سکتا، یا جھکنا اس کے لیے تباہ کن ہے، یا ڈاکٹر نے کسی بھی بیماری یا عذر کی وجہ سے اسے بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، تو اسلام نے اس کے لیے کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے، لیکن یہ اجازت صرف مجبوری میں ہے، سہولت یا آرام کی خاطر نہیں۔ وہ لوگ جو بالکل ٹھیک ہیں لیکن صرف اس لیے کرسی لیتے ہیں کہ کھڑے رہنا مشکل لگتا ہے، ان کے لیے علماء اکرام نے صاف فرمایا ہے ایسی صورت میں کرسی پر نماز پڑھنا بالکل بھی جائز نہیں۔ تو اب سب سے پہلی بات یہ طے کرو کہ کیا آپ کسی بیماری میں ہیں، کسی مجبوری میں ہے، کسی پریشانی میں ہے۔ اگر ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو کھڑے ہو کر نماز ادا کرو۔ کھڑے رہنا ٹھیک لگتا ہو تو کرسی کی ضرورت بالکل بھی نہیں۔ اب توجہ کیجیے گا، کرسی پر نماز پڑھنے کے 4 احکام بہت ضروری ہیں، ورنہ آپ کی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، جن میں پہلا حکم یہ ہے۔ ایک بار کی بات ہے کہ ایک مسجد میں جمعہ کی نماز تھی، صف بھر چکی تھی، امام نے تکبیر کہہ دی۔ ایک بزرگ صاحب آئے، ہاتھ میں کرسی اور پیچھے ایک کونے میں کرسی رکھ کر نماز شروع کر دی۔ انہیں کسی نے نہیں روکا۔ سب نے سوچا کہ وہ بوڑھے ہیں
ठीक कर रहे हैं। लेकिन उस दिन के इमाम ने बाद में उनसे कहा कि चचा जान, आपने आज सफ़ तोड़ दी। वो बुज़ुर्ग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मैं तो पीछे था, सफ़ों के साथ तो नहीं था। इमाम ने फरमाया, यही तो मसला है। प्यारे नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सफ़ तोड़ता है अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से तोड़ देता है। ये अबू दाऊद की हदीस है। और ये वईद उन लोगों के लिए नहीं जो बीच में खड़े खाली जगह छोड़ दें। यह उन लोगों के लिए है जो सफ़ से अलग हटकर पीछे नमाज पढ़ते हैं, यानी अपनी एक लाइन बना लेते हैं। सफ़ तोड़ना क्या होता है? जब सफ़ यहाँ तक बढ़ चुकी हो और कुर्सी वाला शख्स आगे की जगह खाली छोड़कर पीछे जाकर नमाज पढ़े तो उसने सफ़ में एक खाली गैप बना दिया, या सफ़ तोड़ना कहलाता है। यानी कि एक नमाज के लिए लाइन बन चुकी है। अब अगर आप कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं और आप अपनी कुर्सी को लेकर पीछे किसी दूसरी लाइन को शुरू कर दें जहां आपके साथ कोई भी खड़ा ना हो, तो इसे सफ़ तोड़ना कहते हैं। सही तरीका कहाँ है? जहां तक सफ़ मुकम्मल हो चुकी हो उसकी सीध में बराबर कुर्सी रखें, सफ़ के साथ मिलाएं, खाली जगह मत छोड़ें। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक नई लाइन को शुरू मत करें। अगर जगह है तो पहले पहली सफ़ मुकम्मल करें। कुर्सी वाले भी सफ़ की पाबंदी लाजिम करें, ज़्यादा नहीं तो बराबर बैठ जाएं, लेकिन कोशिश करें कि सफ़ बंदी करें। ये छोटी छोटी गलतियां हैं। अक्सर लोगों को मस्जिद में देखा जाता है कि वो अपनी लाइन बनाकर या पीछे किसी कोने में इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठकर और अपनी एक नई सफ़ बना लेते हैं। अब दूसरा हुक्म क्या है? अब मान लो कि आपने सही जगह कुर्सी रखी, सफ़ के साथ रखी, खाली जगह नहीं छोड़ी, लेकिन एक और मसला भी है, कुर्सी की पोजीशन। आपने देखा होगा कि मस्जिद में किसी की कुर्सी आगे होती है, किसी की पीछे होती है, कोई आधी सफ़ के अंदर होती है, कोई आधी सफ़ के बाहर होती है। सफ़ सीधी नहीं रहती। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि सफ़ की सीधा रहना लाजिम है। बार बार नमाज पढ़ाने से पहले इमाम कहता है कि अपने पैरों की तरफ देखकर सफ़ बंदी करें ताकि जो एक कितार है वो सीधी बने। सही तरीका ये है कि जहाँ नमाजियों की एड़ियाँ हैं उसी लाइन में कुर्सी के पिछले पाए हों, अगले पाए आगे की तरफ हों और आप कुर्सी पर बैठकर सीधी सफ़ में नज़र आएं। ये छोटी छोटी गलतियाँ इंसान को बहुत दूर ले जाती हैं। अगर कोई पीछे से देखे तो कुर्सी वाले की पोजीशन बाकी नमाजियों के बराबर करे। अगर वो ना करे तो आप उससे रिक्वेस्ट करें कि इस तरह नमाज की अदायगी नहीं होगी। सफ़ की तरतीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़ सीधी करने का ख़ास एहतमाम फरमाते थे। एक बार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपनी सफ़ों को सीधा करो, क्योंकि सफ़ों का सीधा होना नमाज की मुकम्मल होने में सबसे बड़ा हिस्सा है। ये सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। तो कुर्सी रखने में इस बात का आपने आज के बाद ख़ास ख्याल रखना है कि कुर्सी के साथ सफ़ बंदी सीधी होनी चाहिए। यानी कि आप जब कुर्सी पर नमाज करने बैठें तो आप बताए गए तरीके से कुर्सी को रखा करें। अब तीसरा हुक्म, खड़े होना ज़रूरी नहीं। ये वो गलती है जो सबसे ज़्यादा की जाती है और सबसे ज़्यादा लोग अंधेरे में भी हैं। एक वाक़या सुने। एक बुज़ुर्ग थे, रिटायर्ड टीचर, नाम अब्दुल्ला साहिब। उन्हें घुटने का मसला था। डॉक्टर ने सजदे से मना किया था। वो मस्जिद में कुर्सी लेकर आते थे, फिर आदत के मुताबिक कुर्सी के आगे खड़े हो जाते। उनका ख्याल था कि खड़े रहना सुन्नत है तो खड़े रहना चाहिए। एक दिन एक आलिम मस्जिद में आए। उन्होंने देखा और बाद में अब्दुल्ला साहब को प्यार से समझाया कि अब्दुल्ला भाई, आप कुर्सी के आगे खड़े होकर पूरी सफ़ की तरतीब को ख़राब कर रहे हैं। अब्दुल्ला साहब ने कहा कि लेकिन खड़े रहना अफजल नहीं, क्या ये अल्लाह की हबीब की सुन्नत नहीं? तो आलिम ने फरमाया कि खड़े रहना अफजल है जब सजदा भी कर सकें। अगर सजदा नहीं कर सकते तो बैठकर नमाज अफजल है, और अगर बैठकर पढ़नी है तो कुर्सी पर बैठें, आगे खड़े होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। उससे सफ़ का निज़ाम ख़राब हो जाता है, सफ़ की तरतीब ख़राब हो जाती है, सफ़ आपकी मुकम्मल नहीं होती। अब्दुल्ला साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा
کہ میں سالوں سے یہی غلطی کرتا آ رہا ہوں، مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ پیارے ناظرین، کہیں آپ بھی تو یہی غلطی نہیں کر رہے؟ صحیح طریقہ کیا ہے؟ کرسی پر بیٹھ جائیں، کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہہ کر ثنا شروع کرتا ہے تو لوگ کھڑے ہو کر ثنا سنتے ہیں، الحمد شریف اور کوئی بھی سورت کی تلاوت کرتے ہیں، رکوع میں جانے سے پہلے کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر ہی اللہ اکبر کہہ کے ثنا شروع کریں۔ رکوع کے لیے تھوڑا آگے جھک لیں، سجدے کے لیے رکوع سے تھوڑا زیادہ جھکیں، جتنا ہو سکے جھکنے کی کوشش کریں۔ دونوں کے درمیان فرق ہونا چاہیے، اگر فرق نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ یعنی کہ جب آپ کرسی پر بیٹھ کر رکوع کریں گے تو تھوڑا کم جھکنا ہے، اور جب سجدے کی نیت سے جھکیں گے تو تھوڑا زیادہ جھکنا ہے۔ اگر آپ نے رکوع اور سجدے میں برابر کا جھکاؤ کیا تو پھر بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی، پھر بھی آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے گا۔ اس کے بعد میں آپ کو چوتھا احکام بتاتا ہوں۔ جس شخص پر سجدہ معاف ہے اس پر کھڑے رہنا بھی معاف ہے۔ قرآن و حدیث میں ہے کہ جو شخص سجدہ نہیں کر سکتا وہ کھڑے ہو کر نماز بھی نہ پڑھے، بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ اس کا بیٹھ کر نماز پڑھنا ہی افضل ہے، لیکن بیٹھنے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز بھی بتائے گئے طریقے اور آداب سے پڑھی جاتی ہے۔ اور اب وہ بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جس کے بارے میں اکثریت اندھیرے میں پائی جاتی ہے، آج کل کچھ مساجد میں ایک خاص قسم کی کرسی نظر آتی ہے، اس کے آگے ایک تختہ لگا ہوتا ہے، لوگ اس پر اپنا ماتھا رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سجدہ ادا کر لیا۔ یہ بڑی ایک آج کے دور کی جدید غلطی ہے۔ لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے کچھ ایسی کرسیاں بنا لی ہیں جس پر سامنے تختہ لگا ہوتا ہے، اور وہ تختے پر ماتھا رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سجدہ ادا ہو گیا۔ لیکن یہ دیکھنے میں بہت اچھی چیز لگتی ہے، لیکن شریعت کی نظر میں اس کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ یہ پیسے کی بربادی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی بھی ترتیب اور طریقہ نہیں بتایا۔ کیونکہ جب کوئی شخص سجدہ کرنے سے قاصر ہو، زمین تک جھک نہ سکے، تو اس پر سجدہ اشارے سے معاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فقہا نے صاف فرمایا ہے کہ جب انسان زمین پر سجدہ کرنے سے عاجز ہو تو وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر رکوع سے تھوڑا زیادہ جھک کر سجدہ ادا کرے۔ کسی تختے یا تکیے کی ضرورت نہیں، صرف وہ رکوع سے زیادہ جھکنے کی کوشش کرے تو اس کا سجدہ ہو جائے گا۔ اب سوچیں، اگر اس تختے کی کوئی شرعی ضرورت نہیں اور پھر بھی مسجد کا چندہ لگا کر یہ کرسیاں بنائی جا رہی ہیں اور جدید سے جدید کرسیاں آ رہی ہیں جن پر لوگ بیٹھ کر نماز اور رکوع اور سجدہ ادا کرتے ہیں، کیا یہ استعمال کے قابل ہے؟ کیا یہ چندے کا صحیح استعمال ہے؟ علماء اکرام نے فرمایا کہ مسجد کا چندہ صرف مسجد کی ضروریات پر خرچ ہو، فضول چیزوں پر نہیں۔ البتہ ایک صورت میں اس تختے کی گنجائش ہے، اگر تختہ قرآن پاک رکھنے کے لیے لگایا ہو تو ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، قرآن کو اپنے سامنے رکھنے کے لیے لگایا ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ مسجد میں سادی عام سی کرسیاں ہونی چاہیے جس پر بیٹھ کر آسانی سے نماز ادا ہو جائے۔ اب آپ کو میں ایک ایسی طاقتور اور شدید غلطی بتانے والا ہوں، ایک اور بات جو تھوڑی مشکل لگتی ہے لیکن کہنی ضروری ہے۔ کچھ لوگ مسجد میں کرسی لاتے ہیں، نہ ہی بیمار ہوتے ہیں، نہ گھٹنے میں درد ہوتی ہے، نہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوتا ہے، بس تھکن ہے یا عادت ہے یا اس لیے کہ آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا پسند نہیں۔ میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو بس اپنے آپ کو ایک بڑا ظاہر کرنے کے لیے مسجد پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ پیارے ناظرین، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آج کے دور میں ہم غلطیوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ جدید دور میں جدید قسم کی کرسیاں آ رہی ہیں، جدید طرح کے طور طریقے آ رہے ہیں جو ہمیں مزید غلطیوں کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ آج نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے کے جو خاص 5 آداب میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان آداب پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا آپ کے گھر میں کوئی بھی انسان، مرد یا عورت، اس حالت میں ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں،
تو آپ نے ان کو یہ ویڈیو لازمی شیئر کرنی ہے۔ آپ کے شیئر کرنے سے اگر اس نے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سیکھ لیا تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ آپ کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ بہت سے لوگ یہ چند غلطیاں جو میں نے آج آپ کو بتائی ہیں، پھر ان کو صحیح کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مسجد میں تقریباً اگر 50 لوگ نماز پڑھنے والے ہیں مثال کے طور پر، تو ان میں سے کم از کم 10 افراد کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور ہر مسجد میں ہر انسان یہ غلطیاں بار بار کرتا ہے۔ میں نے اپنا حق ادا کیا ہے، اب آپ نے بھی ذمہ داری کے ساتھ، اگر تو آپ کرسی پر بیٹھ کر یہ عمل کرتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں تو ان آداب کو سیکھیں، پھر دوسروں کو بتائیں، دوست یار رشتہ داروں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے رہتی دنیا میں یعنی کہ زندگی میں ہمیں اس غلطی کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ قیامت کے دن آپ کو اتنا پچھتاوا ہوگا کہ کاش یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی ہوتی اور کرسی کے یہ 5 آداب یعنی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سیکھ لیا ہوتا تو آج اللہ کے سامنے پچھتانا نہ پڑتا۔ یار آپ نماز پڑھتے ہو، وقت نکال کر مسجد میں جاتے ہو، وضو کرتے ہو، طہارت کے ساتھ کرسی پر بیٹھ کر نماز شروع کرتے ہو، لیکن ایسی نماز کا کیا فائدہ جس پہ پڑھنے کے آداب ہی غلط ہوں، جو غلطیوں سے بری ہوئی ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ، اگر نہ کر سکے تو بیٹھ کر، اگر وہ بھی نہ کر سکے تو لیٹ کر پڑھ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی اللہ کے حبیب نماز کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، آپ بستر مرگ پر بھی ہیں تو آپ کو نماز کے کسی بھی طرح کی چھوٹ نہیں، جس کے بارے میں حکم الہی ہے کہ کھڑا ہونا اصل ہے، بیٹھ کر پڑھنا صرف مجبوری ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ مریض تھے، بیمار تھے، پریشان تھے، لیکن انہوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ یعنی اللہ سے اتنی محبت تھی کہ بیماری کی حالت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو انہیں تکیہ رکھ کر آرام سے بیٹھ کر پڑھنے کی صلاح دی۔ یعنی کہ ان کی بیماری کو دیکھا تو اللہ کے حبیب نے صحابی کو جا کر کہا کہ یہ تکیہ لیں اور بیٹھ کر صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کھڑا ہو سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کھڑے رہو، کھڑے رہنا افضل ہے، ثواب کا بھی فرق ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب بیٹھ کر پڑھنے سے دگنا ہے۔ جب بیٹھ کر پڑھنے کی مجبوری نہ ہو تو اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھیں، کرسی سے بچیں، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ اجر پائیں۔ یعنی کہ اللہ کے حبیب کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو مجبوری نہیں ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، کیونکہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے اللہ کی نظر میں بیٹھ کر نماز پڑھنے سے دگنا ہے۔ تو نماز کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حبیب کو راضی کرنا ہے اور بے شمار نیکیاں کمانا ہے۔ اگر آپ زیادہ نیکیاں کمانا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کو فوری طور پر پانا چاہتے ہیں تو کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ پیارے ناظرین، اب ایک بات سیدھی، اگر کوئی شخص صف سے ہٹ کر پیچھے نماز پڑھے، جسے صف توڑنا کہتے ہیں، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کرسی کو آگے پیچھے رکھ کر صف کی سیٹ کو خراب کرنا، صف کے نظام کو برباد کرنا اللہ کے حضور بہت غلط اور گنہگار والا کام ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب ہر نماز میں بتایا کرتے تھے کہ اپنے پیروں کو دے کر صف بندی کرو، یعنی صف کو سیدھا رکھو۔ اسی طرح جو لوگ مسجد میں کرسی پر تختے پر سجدہ کرتے ہیں، ان کا سجدہ ناقابل قبول ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو صرف اشارے سے سجدہ کریں، لیکن یہ آپ کا جھکاؤ رکوع سے زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں میں نے آپ کو وضاحت سے بتانے کی کوشش کی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو اپنی نماز کو درست کرنا صرف ایک اچھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ فرض کی ادائیگی ہے۔ یعنی اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ جو انسان
اپنی نماز کو بہتر کرتا ہے، اچھے آداب کے ساتھ پڑھتا ہے، کرسی پر بیٹھ کر بتائے گئے جو آداب ہیں آج سے ان پر عمل کرنا شروع کرتا ہے، وہ صرف اچھائی نہیں ہے، یہ اللہ کے فرض کی ادائیگی بھی ہے۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ 4 کام دہرا رہا ہوں۔ پہلا، کرسی صف کے ساتھ رکھیں، آگے پیچھے نہ کریں یا کسی الگ کونے میں بیٹھ کر نماز نہ پڑھیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا، کرسی کی پوزیشن صحیح ہونی چاہیے، پچھلے پائے ایڑیوں کی لائن میں ہونی چاہیے اور اگلے پائے مصلے پر ہونے چاہیے۔ تیسرا حکم، کرسی کے آگے کھڑے نہ ہوں، بیٹھ کر نماز ادا کریں، رکوع سے تھوڑا جھکنا اور سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکنا ثابت قرار دیا گیا۔ اور چوتھا اور آخری حکم، تختے والی کرسی کی کوئی بھی شرعی ضرورت نہیں، سادی کرسی کافی ہے اور اشارے سے رکوع اور سجود کریں۔ اگر آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو کرسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام کی تمام ویڈیو، یہ تمام کی تمام تفصیل ان لوگوں کے لیے ہے جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں لیکن انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہمیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی پوری یوٹیوب پر بے شمار ویڈیو ملیں گی، لیکن کرسی پر نماز کے آداب آج تک کسی نے نہیں بتائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی سچی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرے، ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق دے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے بچوں کو نماز کی حفاظت کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی بزرگ ضرور ہوگا، کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوسی، کوئی مسجد میں کوئی ساتھ نماز پڑھنے والا کوئی بھی ہے، انہیں یہ بات ضرور بتائیں، اپنی منہ زبانی بتائیں۔ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، کہیں آپ کے سامنے لوگ یہ غلطی کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں نہ بتا رہے ہیں تو آپ پچھتائیں گے، آپ بھی گنہگار ہو سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی نماز ہمیشہ کے لیے درست ہو جائے اور اس کا پورا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھتا جائے گا۔ ہمیشہ کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔